کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے حوالے سے جو استخارے ہوتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا علاج جو ہے آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح دل جوئی کرنے کا، اس طرح غمخواری کرنے کا یہی نیت شامل ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر کے، ان کی دلجوئی کر کے، ان کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بتا کے اللہ عز و جل کی رضا کے حصول، کسی طرح اللہ عز و جل ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، انہی نیتوں کو لے کر ہم اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میں ٹنڈو الیار سے خوشی محمد بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام سروری، اور مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے پیٹ میں بہت تکلیف رہتی ہے اور آنتوں میں بھی ورم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیٹ کے امراض دور فرمائے۔ خوشی محمد بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، میری یہ رانا جان کے گھٹنوں میں بہت شدید درد ہے، کوئی روحانی علاج کے ساتھ دیجیے۔ گھٹنوں میں درد کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، کاغذ قلم ساتھ رکھیے، جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اس کو آپ لکھتے بھی جائیے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، کبھی بیمار کبھی شفا ملتا ہے، برائے مہربانی کی کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں۔ ابھی آپ کو آپ کی بیماریوں کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری وائف جو ہے وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، اس کا نام مقصود ہے اور اس کی والدہ کا نام سیما بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، اور ان کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ رات دن تقریباً محنت کرتا ہوں، اس باوجود میرا گزارا بڑی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، خوشی محمد بھائی آپ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اور جو اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی اہلیہ کا مسئلہ بتایا کہ جو بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی روحانی علاج اور استخارہ عرض کرتے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے صرف روحانی علاج مانگے، آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرماتے جائیے اور ان کے مطابق عمل بھی کرتے جائیے۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش سے جن اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی تھی، ان کو ہم مرحبا بھی کہتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
یا غنیو کا ورد فرماتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھٹنوں کی تکلیف، درد وغیرہ سے آپ کو نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ایک اور جو اسلامی بھائی جنہوں نے ہمیں کال کی کہ وہ مستقل بیمار رہتے ہیں، آپ بھی اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے وجود پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں دور ہوں گی۔ پھر آخری کال جن اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی، آپ بھی اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جملہ مشکلات، جملہ مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یاسین شریف 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ یاسین شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جو شخص صبح کو یاسین شریف پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ اس کے علاوہ آپ اسی یاسین شریف میں ایک سورت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت مبارکہ کو کسی بھی دن کسی بھی وقت 1469 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے آپ پڑھیں گے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، بیماریاں ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ عز و جل نے چاہا تو۔ اب جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آئیے آپ کے استخاروں کے جوابات بھی سنتے ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خوشی محمد بھائی، پیٹ میں درد، اس کا کیا اشارہ موصول ہوا ہے؟ خوشی محمد بھائی، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان پہ کوئی جادو بندش وغیرہ تو کچھ نہیں، بہرحال بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے استخارہ کروانا چاہا، ان کے لیے بھی بیماری ہی کا ہی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ان دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اگر ان کو مرض بار بار پریشان کرتے ہیں تو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیس احمد، والدہ کا نام ہے طلت پروین، 10 سال سے ہمارے گھر اولاد کو میں استخارہ میں پتہ کرانا چاہتا ہوں، یہ قدرتی ہے یا کوئی کسی کی بندش ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرما دے، انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد افضل ہے، میری والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے گھر میں کوئی باہر کی چیز ہے اس کا پتہ لگوانا ہے، بہت پریشان ہوں۔ افضل بھائی، آپ نے بتایا آپ کے گھر میں کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میں جلال پور شریف سے بول رہا ہوں۔ میری دادی کا نام بشیرہ بی بی ہے، ان کے معدے میں بہت تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی دادی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ زبیر بھائی، آپ نے اپنی دادی کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو معدے میں تکلیف ہے، اللہ رب العزت آپ کی دادی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ معدے کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے اور اسی کے مطابق دادی جان کا روحانی علاج کیجئے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو جلد ان کو پیٹ کی تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے گی۔
پارہ 23 سورۃ الصافات کی یہ آیت نمبر 47. پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت مبارکہ پانی وغیرہ پر 3 بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور مریضہ کو پلا دیجئے. یہ ایک طریقہ کار کہ پانی پر دم کر کر کے یہ 3 مرتبہ آیت مبارکہ دادی جان کو پلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت مبارکہ کسی انمٹ واٹر پروف قلم سے کسی کاغذ پر لکھ لیں، اس کاغذ کو تہیں لگا کر فولڈ کر دیں اس کو، اور دادی جان کو اس طرح سے باندھیے کہ یہ تعویذ پیٹ کے مقام پر رہے. یا تو گلے میں اس طرح پہنے کہ ڈوری اتنی لمبی ہو، اتنی دراز ہو کہ یہ تعویذ جو ہے تو پیٹ کے مقام پر ہے، یا تو پھر کمر پہ اس طرح سے باندھیے کہ یہ تعویذ معدے کے مقام پر ہے. انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید آپ چاہیں تو یہ وظیفہ، یہ ورد جو آپ کو بتایا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر پیٹ کے درد کے لیے اس عنوان سے یہ روحانی علاج موجود ہے. آئیے اب جن اسلامی بہنوں استخاروں کا فرمائیں، ان کے استخارے بھی ان کے جوابات سنتے ہیں اور اس کا روحانی علاج سنتے ہیں. انیس بھائی سب سے پہلے اولاد وغیرہ جی اولاد کا تھا انہیں، تو دراصل ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اولاد کے لیے باقاعدہ ہمارا استخارہ نہیں ہوتا، تو جس میں یہ ہے کہ ابھی کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا استخارہ، کیونکہ استخارے سے غیب قطعی حاصل نہیں ہوتا. البتہ ان کا استخارہ یہ کیا گیا کہ ان پہ کوئی عملیات وغیرہ کو تو معاملہ نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ ہمارے تعویذات کے بستے سے رابطہ فرمائیں، اور ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی ہے کہ وہ ہر جمعہ کے دن یا بارئو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ انہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے افضل بھائی تھے، افضل بھائی جی، تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی جنات وغیرہ تو نہیں. تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں جو ان کو پریشان کرتی ہو. اشارہ تو یہی ہے. البتہ یہ جب گھر میں پہنچے اور سونے لگیں تو 100 مرتبہ یا اللہ سوتے وقت یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ یہ شریر شیاطین وغیرہ سے ان کی حفاظت بھی ہوگی. اور ہمارے تعویذات کے بستہ سے آپ رابطہ بھی فرمائیں، اور وہاں سے تعویذات وغیرہ کے لیے بھی جو ہے حفاظت وغیرہ کے ہیں وہ حاصل کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. فی زمانہ ایسے امراض ہیں جو ایک عام ہیں بالکل. مثال کے طور پہ آج کل بلڈ پریشر، یہ مرض اتنا عام ہو گیا ہے. جوان کو دیکھو وہ بلڈ پریشر کی گولیاں لیتا ہے، کوئی آدھی گولی لیتا ہے، کوئی پوری گولی لیتا ہے. اس طرح وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اور ظاہر ہے ان امراض کے کچھ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کے کوئی روٹ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کے ریزن بھی ہوتے ہیں، ان کے اسباب بھی ہوتے ہیں. جی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے کاروباری شخص ہے، اس کے کاروبار میں ہلکا ہو گیا، اس کا کاروبار نہیں چل پا رہا، تو یوں اس کو ٹینشن، اور یہ عموماً بلڈ پریشر ہوتا ہے. یہ اس کا ایک اندازہ یہی ہوا ہے کہ زیادہ تر ٹینشن اور فکروں سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اچھی فکریں پتہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ میری سمجھ میں یہ آتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میں جو سوچوں وہ ہو جائے، جو میں مطلب چاہ رہا ہوں وہ میری مراد فوراً پوری ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اسباب اگر وہ نہیں پاتا تو پھر وہ اپنی پریشانی کو اور اپنے سر پہ لے لیتا ہے کہ میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا. تو یہ پریشانی اور اس نے اپنے اوپر لے لی. دیکھیں دنیا میں جب انسان آیا ہے نا تو اپنے نصیب کا لے کر آیا. اب وہ نصیب میں جتنا ہے اسے اتنا تو ملنا ہے. اچھا بلا وجہ ابھی بچیاں بڑی نہیں ہوئیں، ان بچیوں کی پریشانی اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، ان کی
یہ بڑی ہوں گی تو ان کے رشتوں کا کیا ہوگا, ان کی شادی میں کیسے کر پاؤں گا, میرے پاس تو اسباب بھی نہیں ہے, کسی کے پاس زیادہ بچیاں ہیں تو پھر وہ اسی وجہ سے بھی پریشان ہے. اچھا کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو ٹینشن میں رہتا ہے. اچھا کاروبار میں بھی یہ کہ اگر دکان پہ چلا جائے, آج کی مطابق کاروبار نہیں چلا تو بھی پریشانی اٹھا لیتا ہے. تو یہ اگر اسباب پر غور فرمائے نا کہ میرے یہ ساری چیزیں مجھ پر کیوں, میرے پر بندش آ گئی ہے, کیوں گردش آ رہی ہے, کیوں آزمائشوں میں ہے, تو سب چیزوں کا جواب ایک ہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. بے شک ہم اپنا اصل مقصد بھول چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پریشانیاں اور تنگیاں اور طرح طرح کی وبائیں آفتیں انہوں نے ڈھیرا ڈال دیا ہے. جی. اب بندہ وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا. اچھا جادو ہو گیا تو بھائی جادو پھر یہی ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار کی طرف ذہن جاتا ہے, فلاں مجھ سے جلتا ہے, یہ اس نے کروایا. حالانکہ کچھ سال پہلے میں بہت اچھا تھا, جب سے ان سے تعلقات ہوئے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کچھ تو اس طرح کی بدگمانی وغیرہ کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. حالانکہ وہ اس طرح بدگمانی کرنے سے اس کی روزی نہیں کھل جائے گی, اس کی بچیوں کے اسباب نہیں بن جائیں گے, بلکہ اس نے ظن رکھ کر اچھے ایک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے بعد ہی کوئی اچھا قدم اٹھانے کے بعد ہی بندے کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے. گناہ کے ذریعے اچھا معاملہ چاہنا یہ نہیں. جی بہرحال یہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم, یہ 101 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی. مدت علاج تا حصول شفا. اب یہ وظیفہ تو عمل تو دے دیا, لیکن ساتھ میں ایک پرہیز بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ جن چیزوں سے ایک بلڈ پریشر کے مریض کو پرہیز بتایا گیا ہے وہ انہی چیزوں پر دم کر کر کے کھا رہا ہو. بیمار عابد میں امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا وظیفہ اسی طرح کا اور بھی لکھا ہے. 4 عدد کری پتے 1 کپ پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیجیے. جی. صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے چبا کر کھا لیجئے اور اوپر سے وہی پانی پی لیجئے. بقیہ 2 کری پتے سالن وغیرہ میں استعمال کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. آئیے اب آپ کی مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نیاز نام ہے جی, والدہ کا نام ہے شناز بی بی. میرے ساتھ مسئلہ سر یہ ہے کہ میں نے کریانے کی دکان بنائی ہوئی ہے. ابھی کچھ ماہ ہو گئے ہیں جو نا جتنی آمدنی ہوتی جتنا ہو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے ہے جیسے کوئی بے برکتی ہوئی ہے میرے ساتھ نا. پہلے 3 سال ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا. ابھی یہ تقریباً ہو گیا 5-6 ماہ بہت پریشانی ہے. جتنی بھی آمدن ہوتی ہے نا وہ صبح کسی کام میں لگ جاتی ہے تو ہاتھ کچھ نہیں جاتا ہے. اس قرض دار بھی ہو چکا ہوں. استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا قدرت سے آزمائش ہے. دیکھ لیتے ہیں یار محمد یار بھائی, استخارہ کر کے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام فیاض ہے, میری والدہ کا نام رانی ہے. میں دبئی جانا چاہتا ہوں, کافی پریشان ہوں, تو لہٰذا مہربانی کر کے مجھے بتا دیں. دبئی جانا چاہ رہے ہیں, یہ بہتر ہے یا نہیں, اس حوالے سے فیاض بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کرتے تھے. مزید کال چلا دیجیے. میں نے نا استخارہ کروانا ہے کہ میں نے باہر کے لیے پیسے جمع کرائے ہیں, لیکن ویزا جو ہے نا آتا نہیں, کوئی نہ کوئی پریشانی یا دیر سے دیر ہوتا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیجیے. باہر کے لیے رقم جمع کروائی ہے لیکن کام نہیں بن رہا. استخارہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ آپ اپنا نام اور والدہ کا نام بتاتے, تاہم ہم آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیں گے. مزید کال چلا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فضول گوئی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں. سبحان اللہ, فضول گوئی سے بچنے کا آپ کو وظیفہ چاہیے. ماشاء اللہ, ابھی آپ کو اس کا وظیفہ بھی عرض کرتے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام حکم اللہ خان, ماں کا نام رحیمہ دی. شاید میں قریب 2 سال سے بہت پریشانی میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا حسن اللہ بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا
میرا نام منیر ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا بھانجا ہے عبید علی, یہ ہاسپٹل میں گردوں کی بیماری میں پڑا ہوا ہے. منیر بھائی, اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھانجے عبید علی کو گردوں کے امراض سے شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے استخارہ بھی کریں گے اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام میر محمد ہے, میری والدہ کا نام تاجہ, اور میرا مسئلہ ہے کہ میرا استخارہ فرمائیے, کوئی جادو ٹونا وغیرہ تو نہیں, میرے ہر کام میں مجھے مشکلات پیش آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے. محمد یار بھائی, آپ نے بھی استخارے کا فرمایا, فیاض بھائی آپ نے بھی فرمایا. اچھا, پھر حسن اللہ بھائی آپ پریشان ہیں, منیر بھائی آپ کا جو بھانجا ہے عبید علی گردوں کے امراض میں مبتلا ہے, اور میر محمد بھائی آپ کا معاملات ہیں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کا جادو ٹونا تو نہیں. جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور اس دوران آپ سب درود پاک بھی پڑھتے رہیے. باقی جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں, مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہمارے عیسائی بھائی ہیں جنہوں نے باہر کے لیے رقم جمع کروا دی ہے, لیکن باہر یہ جا نہیں پا رہے. تو اس حوالے سے رقم جمع کروانے کے حوالے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں کہ جس کے پاس آپ رقم جمع کروا رہے ہیں وہ آیا بھروسے کا آدمی ہے بھی یا نہیں, وہ اعتماد کے لائق ہے یا نہیں. بعض جو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے رقم وغیرہ دے دیتے ہیں اور رقم دے کر پھنس جاتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, وہ ان کو ٹالتا رہتا ہے آج کل, اور بعض اوقات ان کی رقم بھی پھنس جاتی ہے اور ان کے بیرون ملک کے اسباب بھی نہیں بن پاتے. تو آپ کے لیے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 75 مرتبہ یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو رقم وغیرہ جو پھنس گئی ہے یہ نکل آئے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور وظیفہ بھی آپ چاہیں تو پڑھ لیں کہ دن میں کسی بھی وقت یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کیجئے کہ آپ کے باہر جانے کے اسباب بن جائیں. مزید جو عیسائی بھائی جنہوں نے فرمایا فضول گوئی سے بچنے کا آپ کو وظیفہ درکار ہے, سبحان اللہ. تو اس کے حوالے سے آپ سے عرض ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے تو ذہن بنے گا, فضول گوئی سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو میں اس کا ورد بتا رہا ہوں اسے بھی آپ کوشش کیجئے کہ آپ کسی پیالے پر یا حمیدو یہ 93 مرتبہ 93 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یا حمیدو اس پر دم کر دیجئے پڑھ کر, اور اسی پیالے میں پانی ڈال کر پینے کا معمول بنا لیجئے. یہ ایک دفعہ کا دم کیا ہوا مطلب کافی عرصے تک کام آ سکتا ہے, یا تو پیالہ ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو الگ بات ہے, پھر کسی دوسرے پیالے پر دم کر لیں یہ عمل. تاہم 93 دفعہ 93 ٹائمز یا حمیدو یہ پڑھ کر اس پیالے پر دم کر دیجئے اور اسی پر پانی وغیرہ پینے کی ترکیب بنائیے. مزید میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان زبان کی احتیاطوں سے متعلق کئی اپنے بیانات بھی فرمائے ہیں. بیانات کی سیریز آڈیو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیانات مل جائیں گے اس حوالے سے, تو وہ آپ حاصل کیجئے, وہ سنیے. اللہ نے چاہا تو زبان کی حفاظت اور زبان پر قفل مدینہ لگانے کا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں. سب سے پہلے محمد یار بھائی, ان کا کیا جواب موصول ہوا ہے؟ بہت قرضے ترے دبے ہوئے ہیں, کریانے کی دکان ہے, برکت نہیں ہے, کاروبار چل نہیں رہا. جی اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. ویسے تو کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے, نظر بد کی طرف ان کا اشارہ ہے. تو ان کے لیے بھی یہ میں عرض کروں گا کہ یہ ہمارے تعویذات کے بستے سے رابطہ فرمائیں, اور ان کے لیے وظیفہ ہے اگر یہ موجود ہیں ناظرین میں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ لکھ بھی لیں. یا قہارو
یا قہارو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. یہ آپ کی جو پریشانی ہے روزگار کی یہ انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ. فیاض بھائی یہ دبئی جانا چاہ رہے ہیں, اس سوال سے بہتری ہے یا نہیں؟ جی ان کے لیے جانا تو بہتر ہے, لیکن وہی بات آئے گی کہ سارے جو قانونی کارروائی ہے یہ پوری کی جائے. بعض اوقات وزٹ ویزے پہ 15 دن کے وزٹ ویزے پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر نوکری وغیرہ تلاش کرنے میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں. شاید اس وزٹ ویزے پر بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ چلے بھائی استخارہ ہو گیا تو اب ہم کسی طرح بھی چلے جائیں, تو یہ غیر قانونی طور پر جانا ان کا نامناسب ہے. صرف ان کا وہ ہوگا جو قانونی راستہ ہے اس پر یہ جانا ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلے ہمارے سائیں بھائی ہیں حسن اللہ بھائی, 2 سال سے پریشان ہیں, ان کا کیا جواب موصول ہے؟ ان کے لیے کیا روحانی علاج آپ نے تجویز فرمایا؟ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آزمائش ہے, ان کے لیے نظر بد کی طرف بھی اشارہ ہے. تو روزانہ یہ یا رافعو 20 بار پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سب پر کرم فرمائے. اور جو یہ وظیفہ ان کے لیے دیا گیا تھا ہمارے محمد یار بھائی کے لیے, یہ چاہیں تو روحانی علاج میں یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے روحانی علاج مع طبی علاج. یہ مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے آپ ہدیتاً لے بھی سکتے ہیں, اور اس میں بہت سارے ایسے وظائف ہیں جس میں آپ کو مزید اپنی زندگی کے لیے کام آ سکتے ہیں ماشاءاللہ. پھر یہ ہمارے اسلامی بھائی ہے منیر بھائی, انہوں نے بتایا کہ ان کے بھانجے یا بھتیجے جو ہیں یہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے. کیا ان کا اشارہ ہے استخارے میں, اور کیا اس کا روحانی علاج ہے اس کا؟ گردوں پہ تو ان کی بیماری کا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے, اچھا علاج کروائیں, اور ہمارے تعویذات کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں. وہاں پلیٹیں وغیرہ کا بھی عمل دیا جاتا ہے, کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے. ان تمام میں جو ناظرین ہیں انہوں نے جو علاج اپنے مانگے تھے, میں ان سب سے یہ درخواست کروں گا کہ تعویذات کے بستے پر رابطہ کریں اور اپنے لیے کاٹ کا عمل بھی کروائیں, تعویذات بھی حاصل کریں, اور وقتاً فوقتاً وہ علاج وہاں سے لیتے رہیں جب تک انہیں شفا حاصل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. روحانی علاج کے حوالے سے میں منیر بھائی ذرا آپ نوٹ کر لیجئے, یہ وظیفہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کا یہ کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی. اس کا ایک مخصوص وقت ہے, اس کو فجر کی نماز کے بعد زردے کے رنگ سے, زردے کی روشنائی سے, چینی کی سادہ 3 پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ لکھنی ہے, اور 1 پلیٹ تو اسی وقت بچے کو پلا دیں, دوسری پلیٹ شام کے وقت پلائیں, اور تیسری پلیٹ رات کے وقت پلائیں. تو انشاءاللہ عز و جل تا حصول شفا یہ پلیٹ پلانے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بیماری آپ نے بتائی کہ گردوں کا پرابلم ہے ان کو, اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہوئے عرض گزار ہے یا اللہ عز و جل جن جن عیسائی بھائیوں نے ہمیں کالز کی, اپنی پریشانیاں بتائیں, ان کی تمام پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ, درد, پریشانیاں, بیماریاں, قرض داریاں, گھریلو ناچاقیاں, مقدمہ بازیاں دور فرما. جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, جن کے روٹھے ہیں منا دے, جن کے روزگار میں رکاوٹ ہے ان کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما دے. جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو جلد نیک اور پابند سنت رشتے نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.